اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔ ناظرین، آج کل کے دور میں اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو ہر ماں چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شادی کے بعد اپنی خاص خزانوں سے مجھے اولاد دے، لیکن وہ خواتین جو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، صبر کر کے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی چاہے گا تو ابھی آپ کو عطا کرے گا، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کر کے، اس پر امید رکھ کر، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچی عبادت کر کے، سچی دعائیں کر کے آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ وہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت جلد مایوس ہو جاتی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں کبھی اولاد نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے، لیکن آپ لوگوں کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ غفور و رحیم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد عطا کریں گے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر امید رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد عطا کریں گے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور پاورفل وظیفہ ہے۔ آیت کریمہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ پر یہ دعا پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا قبول کر کے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کر دی تھی۔ یہ وہی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اثر انداز آیت ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بہت فوائد اور برکات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ کا وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صاحب اولاد کر دیں گے۔ یہ وظیفہ خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں بہت اثر رکھتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی جلد اثر نظر آتے ہیں، یعنی وظیفہ کرتے ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس کو کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صاحب اولاد کر دیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر اور افطاری کے وقت، یعنی اپنے 2 مرتبہ آپ نے دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ سحری کر لیں گے، سحری کے بعد آپ نماز فجر ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح، یعنی 11 تسبیح آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ عمل دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، یعنی ایک فجر کی نماز کے بعد اور دوسرا افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے آپ نے ختم کر دینا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 11 تسبیح یعنی 1100 مرتبہ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور رو رو کر دعائیں کرنی ہیں، اور آپ نے یہ وظیفہ افطاری کے وقت ختم کرنا ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد آپ نے اول 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 11 تسبیح 1100 مرتبہ آیت کریمہ، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یعنی کہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھنا ہے، اور جو آخر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف ہوگی وہ آپ نے افطاری سے تقریباً 5 منٹ قبل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے، یعنی آپ نے افطاری کے وقت افطاری سے 5 منٹ قبل آپ نے یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ وہ شروع کریں، اور جو آخر میں ایک سورہ یاسین شریف ہوگی وہ آپ نے افطاری سے 5 منٹ قبل ادا کرنی ہے۔ آپ نے پھر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، رو رو کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اولاد مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ عمل تقریباً پورے 21 دن کرنا ہے، یعنی رمضان کے 21 روزوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر افطاری کے دوران تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس 21 دن کے وظیفے کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بالضرور جو بھی آپ کی بیماری ہوگی، مرد میں ہوگی، عورت میں ہوگی، جو بھی کچھ نقص ہوگا، انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ پاک سب کچھ ختم کر کے، سب بیماریاں ختم کر کے آپ کو ضرور بالضرور اس آیت کریمہ کے صدقے آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ اگر آپ لوگ اولاد چاہتے ہیں تو آپ کا یقین آپ کے اللہ پر ہونا چاہیے، آپ کی امید اپنے اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اگر 1-2 سال ہو گئے لیکن آپ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھنا ہے، امید رکھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اگر آپ مایوس ہو کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امید پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بالضرور آپ کو آیت کریمہ کے صدقے ضرور بالضرور صاحب اولاد کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا آزمودہ وظیفہ ہے اور پاورفل وظیفہ ہے جس کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا وظیفہ پسند آیا ہے۔ اگر پسند آئے تو اس کو دل کھول کر لائک کریں اور اس کو آگے تمام مسلمان بہن اور بھائی کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد طلب کر سکے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔